اور عالم اسلام کے لیے ایک بڑی خبر، یورپی عدالت نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سزا کو درست قرار دے دیا ہے۔ یورپی عدالت نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جرم تسلیم کر لیا۔ 7 ججز نے آسٹرین ملونا کو سزا برقرار رکھتے ہوئے متفقہ فیصلے میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا عمل آزادی اظہار نہیں بلکہ یہ فساد کا باعث ہے۔ 47 سالہ الزبتھ اسپیڈوک نے ایک سیمینار میں توہین رسالت کی تھی اور مسلمانوں کے احتجاج پر بیانہ کی۔ ضلعی عدالت نے اسے 2011 میں جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ ملونا نے پہلے آسٹرین اپیلیٹ کورٹ میں اور پھر یورپی عدالت میں اپیل دائر کی جو مسترد کر دی گئی۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق کے ججز نے ریمارکس دیے کہ کسی مذہب کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار نہیں ہے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی دل آزاری کی اجازت نہیں دیں گے۔ عدالت نے خاتون کے خلاف توہین رسالت کی سزا کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم تارڑ ایڈوکیٹ۔ وہ شخصیت جن کے بارے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اسی پڑھے لکھے تے ویکھدے رہ گئے تے ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ مولانا ظفر علی خان جیسی شخصیت نے بھی ان کی شہادت کے وقت کہا کہ کاش یہ مقام مجھے حاصل ہوتا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی غازی صاحب کا مقدمہ لڑا اور کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ وہ شخصیت جن کی جیل میں زیارت کرنے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی جیسے بڑے روحانی بزرگ آئے تھے۔ وہ شخصیت جن کے نماز جنازہ میں 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی جبکہ اس وقت لاہور کی آبادی صرف 3 لاکھ تھی۔ جب انگریز سرکار غازی صاحب کا جستے خاکی نہیں دے رہی تھی کہ امن بگڑنے کا خطرہ ہے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی شخصی ضمانت دی۔ انگریز سرکار نے غازی صاحب کے جستے مبارک کو بغیر بتائے نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا۔ تقریباً 13 دنوں بعد غازی صاحب کے جستے مبارک کو اس نامعلوم جگہ سے لایا گیا تو ان کا چہرہ تر و تازہ تھا اور خوشبو آ رہی تھی۔ غازی علم الدین برے اعظم پاک و ہند کا وہ ستارہ تھے جنہوں نے ملعون راجپال کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے دین کی نہ صرف لاج رکھی بلکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی سر بلند کر دیا۔ غازی صاحب دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ غازی صاحب کی جب ولادت ہوئی تو ایک فقیر نے دروازے پر آ کر صدا لگائی اور جب آپ کی والدہ فقیر کو خیرات دینے کے لیے دروازے پر آئیں تو فقیر نے غازی صاحب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بولا، بی بی آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ پاک اسے کیا کام لینے والا ہے، اور پھر وہ فقیر غائب ہو گیا۔ غازی علم الدین شہید کے والد لکڑی کے کاریگر تھے۔ غازی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کی مسجد اور مدرسے سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے والد صاحب کا پیشہ ہی اختیار کیا اور اسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد غازی علم الدین 1908 میں کوہاٹ منتقل ہو گئے اور بنو بازار میں فرنیچر سازی کا کام شروع کر دیا۔ اسی دوران لاہور کے ایک پبلشر بدنام زمانہ ملعون راجپال نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام لینا مناسب نہیں، نعوذ باللہ، جس میں ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ مسلمانوں میں سخت غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے انگریز سرکار سے پبلشر کے خلاف کارروائی اور کتاب کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا۔ میجسٹریٹ نے مصنف کو صرف 6 ماہ کی قید سنائی۔ مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ حکومت ملعون راجپال کو بچانا چاہتی ہے۔ لاہور کے غازی خدا بخش نے 24 سپتمبر 1928 کو اس گستاخ کو نشانہ بنایا لیکن راجپال اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی خدا بخش کو 7 سال کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا۔ پھر غازی عبدالعزیز نے بھی راجپال پر حملہ کیا لیکن راجپال بچ گیا۔ ملعون راجپال ان حملوں کے بعد خوف زدہ ہو گیا تھا۔ حکومت نے 2 ہندو سپاہیوں کو اور ایک حوالدار کو راجپال کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا۔ راجپال اسی خوف کی وجہ سے لاہور چھوڑ کر کچھ عرصہ کے لیے کاشی کتہار اور متھرا نامی جگہ پر چلا گیا، پھر چند ماہ کے بعد واپس آ کر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ اس دوران مولوی نور الحق جو مسلم اخبار آؤٹ لک کے مالک تھے، انہوں نے راجپال کے خلاف لکھا تو ان کو بھی 2 ماہ سزا ہوئی اور 1000 جرمانہ ہوا۔ اس دوران مسلمان جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کرتے رہے۔ مسلمانوں کے اجتماع جلسے جلوس جاری تھے۔ 31 مارچ کو غازی علم الدین شہید نے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سنی کہ راجپال گستاخ رسول ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔
تاریخ میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ غازی علم الدین اپنے دوست رشید کے ساتھ لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان کے سامنے مسلمانوں کے اجتماع میں شریک تھے کہ امام مسجد وزیر خان نے بڑی درد بھری آواز میں کہا، مسلمانوں، راجپال نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس سے اسلام دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ان الفاظ نے غازی صاحب کے قلب و روح میں ہلچل مچا دی۔ جب غازی صاحب گھر کی طرف لوٹے تو راجپال کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کا اظہار اپنے دوست رشید سے بھی کیا۔ رشید بھی راجپال کو گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ پھر دونوں نے قرعہ اندازی کی کہ کون راجپال کا خاتمہ کرے گا، تو قرعہ اندازی میں نام غازی صاحب کا ہی آیا۔ غازی صاحب نے چھری خریدی اور تیز کرائی اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے۔ آخر وہ دن آ گیا جب غازی صاحب نے 29 اپریل 1929 کو راجپال کو صبح سویرے جب وہ اپنی دکان میں موجود تھا ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ صبح ہونے کی وجہ سے ابھی راجپال کے محافظ پولیس والے بھی ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ غازی صاحب پرسکون رہے، فرار کی کوشش نہیں کی اور موقع پر گرفتاری دے دی۔ کیس شروع ہو گیا۔ قائد اعظم غازی علم الدین شہید کے وکیل تھے۔ ایک موقع پر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے غازی صاحب کو کہا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کریں تو میں اس کیس میں آپ کو بچا لیتا ہوں۔ غازی علم الدین شہید نے کہا کہ میں کیسے کہہ دوں کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ 22 مئی 1929 کو غازی صاحب کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں ہوئی جو خارج ہو گئی۔ پھر قائد اعظم نے لندن کی پیروی کورٹ میں اپیل کی، وہ بھی خارج ہو گئی۔ 31 اکتوبر 1929 کو غازی صاحب کو ظالموں نے تختہ پر چڑھا دیا اور شہید کر دیا۔ آپ کے جستے خاکی کو بغیر بتائے نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں شدید احتجاج ہونا شروع ہو گئے۔ حالات کے پیش نظر علامہ اقبال اور چند معزز ہستیوں نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی۔ علامہ اقبال نے شخصی ضمانت دی اور گورنر نے اس شرط پر غازی صاحب کا جستے خاکی حوالے کرنے کی حامی بھری کہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا اور پرامن طریقے سے تدفین کی جائے گی۔ اس وفد نے شرط منظور کر لی۔ اس وفد نے میجسٹریٹ مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی سے غازی صاحب کا جستے خاکی وصول کیا۔ گواہوں کے مطابق جسم صحیح سالم تھا، بلکہ کوئی تعفن نہیں تھا، چہرے پر جلال اور امتزاج تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ غازی صاحب کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ 6 لاکھ لوگ شریک تھے۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت چھپ کر رہ گئی۔ ان کی نماز جنازہ قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ یونیورسٹی گراؤنڈ میں غازی صاحب کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تدفین کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی۔ مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے شہید کو لحد میں اتارا۔ تدفین سے پہلے علامہ اقبال آپ کی قبر میں لیٹے اور پھر باہر نکل آئے۔ لوگوں نے پوچھا جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا قیامت کے دن یہ مٹی گواہی دے گی کہ اقبال نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی کو چھوا تھا۔ جب انگریز سرکار نے غازی علم الدین شہید کو پھانسی دی، اس سے پہلے جب غازی صاحب کی ماں سے ملاقات ہوئی، ماں نے سینے لگایا تو آہیں نکل گئیاں، چیخاں نکل گئیاں۔ غازی صاحب نے کہا ماں نہ رو، آج حوریں بھی آپ کو مبارکباد دے رہی ہیں۔ ماں نہ رو، آج فرشتے بھی تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ماں نہ رو، میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان قربان کر رہا ہوں، آپ کے آنسوؤں کا مول پڑ جائے گا۔ غازی صاحب کا 22 مئی 1929 کو 128 پاؤنڈ وزن تھا۔ پھانسی کا مجرم جتنا دلیر ہو اس کا وزن کم ہوتا ہے، لیکن یہاں انوکھی دنیا کی مثال تھی۔ شہادت کے دن غازی علم الدین شہید کا وزن 140 پاؤنڈ تھا۔ عبداللہ وارڈن اس طرح بیان کرتا ہے، 31 اکتوبر 1929 کو جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی ہونا تھی، اس سے ایک روز پہلے میں حسب معمول غازی صاحب کی کوٹھڑی کا پہرا دے رہا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے میں کوٹھڑی سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک کی طرف آ گیا۔ مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ غازی صاحب کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید غازی علم الدین شہید نے اپنے کمرے کو آگ لگا لی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل ہے جو تیزی سے آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں بھاگم بھاگ غازی کی کوٹھڑی کی طرف بھاگا۔ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ بہترین اور مسحور کن خوشبوؤں سے معطر اور منور تھا۔ غازی رحمت اللہ علیہ حالت سجدہ میں زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے عرض کیا غازی صاحب یہ کیا ماجرا تھا؟ غازی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر عرض کی کہ غازی صاحب آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں اور اس واقعہ کی تفصیلات ضرور بتائیں۔ بہرحال غازی رحمت اللہ علیہ نے میرے بے حد اسرار پر فرمایا، عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کل پھانسی ہو رہی ہے۔ میری دلجوئی اور حوصلہ افزائی
کے لیے شاف محشر حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص صحابہ کرام کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پھانسی کا خوف تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا حضور بالکل نہیں۔ فرمایا بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے پھر عرض کیا حضور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ پھر پیارے آقا مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے، تم کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں پھانسی کا پھندا چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا، میں تمام صحابہ کرام اور فرشتوں کے ہمراہ حوض کوثر پر تیرا استقبال کروں گا اور ہم سب روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ لاہور میں چبرجی کے نزدیک بہاولپور روڈ کے کنارے میانی صاحب قبرستان میں ایک نمایاں مقام پر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ موجود ہے۔ مزار کے چاروں طرف برآمدہ ہے۔ مزار کے مشرق میں غازی صاحب کے والد محترم اور والدہ محترمہ کی آرام گاہیں ہیں۔ غازی صاحب کے باقی خاندان کے افراد کی آرام گاہیں بھی غازی صاحب کے مزار کے احاطے میں ہی واقع ہیں۔ یہ شعر پڑھ کر میں اجازت چاہوں گا۔ ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے ناڑی ہاسے، او علم دین ہن دل نہیں لگدا تے جائیے کیڑے پاسے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔